ایک تجربہ مجھے ہمیشہ ان وائٹ کوٹ سیریمنی میں ہوتا ہے، اور میں آج سوچ رہا تھا کہ میں آج اس کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ پچھلی دفعہ بھی میں نے اسی کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ اتنا انٹینس تجربہ ہے کہ اس تجربے کو صرف ایک روحانی تجربہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ تجربہ یہ ہے کہ آپ سارے لوگ مختلف رنگوں کے کپڑے پہن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پرنسپل صاحبہ نے جب کہا کہ آپ اپنا سفید کوٹ پہن لیجئے تو ایک دم آپ سب کے سب تبدیل ہو گئے۔ ایک ہندی زبان کا دوہا ہے، رنگ دے مجھے پریت کے رنگ میں رنگ دے۔ اس دوہے میں وہ جو شاعر کہتا ہے کہ بھئی میں جو کچھ بھی ہوں اب میرا رنگ تبدیل کر کے وہ رنگ کر دے جو تجھے محبوب ہے۔ تو ابھی آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے جتنے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور رنگوں کو میں ایکچولی تنوع کہتا ہوں، ہمارے درمیان جو ڈفرنسز ہے وہ کہتا ہوں، تو ایک دم آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک بات پہ ہمارا کانسنسس ہے کہ آج سے ہمارا رنگ سفید ہوگا اور ہم سب کا رنگ سفید ہوگا۔ اور سفید رنگ وہ رنگ ہے کہ جس رنگ میں سارے کے سارے رنگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سفید روشنی کو پرزم میں سے گزاریں تو وہ 7 رنگوں کی دھنک بن جاتی ہے، اور ہر رنگ وہ سفید میں موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات ایک فلسافیکل سملی لگے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے آ کے فوراً سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو یہ کہا کہ آج میں نے یہ جبہ پہن لیا ہے، خلافت کا جبہ، یعنی وائٹ اوور آل، آج میں نے یہ خلافت کا جبہ پہن لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے حقوق کو پورا نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے میرے پاس اتنا کچھ بھی نہ ہو کہ میں آپ کو کھانے کو کچھ دے سکوں، تو اگر آپ مجھ سے طلاق لے کے الگ ہونا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں خلیفہ، جو مشقت آپ اٹھائیں گے میں بھی وہ مشقت اٹھا لوں گی۔ اس کے بعد اپنے تمام عزیز و اقارب کو کہا کہ آپ نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، کسی کی کوئی زمین قبضہ کی ہے، کچھ کیا ہے تو وہ کر لیجئے، کیونکہ اس کے بعد اب میرے پاس یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سپورٹ کر سکوں۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں خلیفہ، جیسے آپ کریں گے ویسے ہم کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو ایک فلسافیکلی تو بہت ہائپوتھیٹیکل سی آئیڈیلسٹک بات لگتی ہے، لیکن میں آپ کو اپنی دل کی گہرائیوں سے بتاتا ہوں کہ جب آپ یہ وائٹ اوور آل پہن لیتے ہیں، اور آپ کو بہت جلد اس بات کا احساس ہوگا کہ اب آپ وہ نہیں رہتے جو آپ پہلے تھے۔ باقی پروفیشنز کا تعلق انکم سے ہے، اس پروفیشن کا تعلق آؤٹ کم سے ہے۔ باقی پروفیشنوں میں انکم ہوتی ہے، اس پروفیشن میں آؤٹ کم ہوتی ہے۔ اس پروفیشن میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہوگی، یہ اس لیے بھی اہم نہیں ہے کہ یہ اتنا زبردست پروفیشن ہے کہ انکم کے سلسلے میں تو آپ کو کبھی پرابلم ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ العزیز۔ پیسہ تو آپ کے پیچھے ایسے غلاموں کی طرح آنا شروع ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ پیسے کے پیچھے غلاموں کی طرح نہ بھاگنا شروع کریں۔ اگر آپ پیسے کے پیچھے غلاموں کی طرح بھاگنا شروع کریں گے تو یہ آپ کے آگے آگے بھاگے گا۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو، جیسے اگر آپ روشنی کی طرف چلنا شروع کریں گے تو سایہ آپ کے پیچھے چلتا آئے گا، اور اگر آپ سائے کے پیچھے بھاگیں گے تو سایہ آپ کے پیچھے آگے آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی، یہ سارے جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان سب کی ذاتی زندگی، اور جتنے اور ڈاکٹر ہیں ان سب کی ذاتی زندگی کے پرسنل اس تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو کبھی انشاءاللہ کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں آپ انشاءاللہ العزیز، یہ تو فکر آپ کا بالکل دور ہو جائے گا، لیکن آپ کے ذمے اس سے بہت بڑا کام ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کام کے گلمسز دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی ہے، اس کی شادی کے 12 سال کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس کے بیٹے کو ایک بیماری ہے، اور اس بیماری میں وہ آپ کے پاس آیا ہے، اس کی پوری کل کائنات وہ بیٹا ہے۔ آپ کا ایک غلط فیصلہ اس کی پوری کائنات کو اس سے چھین سکتا ہے، اور آپ کا ایک فیصلہ اس کی پوری کائنات کو اس کو واپس دے سکتا ہے۔ اتنا بڑا اختیار کس کے پاس ہے؟ اگر آپ کسی پینٹنگ کی نمائش میں جائیں
اور جا کے جو مصور ہے اس کے سامنے کہیں کہ میں ذرا آپ کی تصویر کے اوپر برش میں سے تھوڑا سا یہ چینج کر دوں، یہ جو آنکھیں نظر آ رہی ہیں تھوڑی سی ذرا موٹی ہیں، میں پتلی کر دوں، تو مصور کو بہت غصہ آئے گا۔ لیکن اس کائنات کا جو سب سے بڑا مصور ہے اللہ جل شانہ، اس نے جو سب سے خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے یعنی انسان، اس کو آپ کے سامنے رکھ کے کہے گا کہ تمہیں اجازت ہے اس کے اوپر چیرا دو اور اس کا گردہ نکال دو، اس کے اوپر چیرا دو اور اس کی آنکھ میں جو موتیا ہے اس کو نکال دو، اس کا ہونٹ تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، اس کو تم یوں کر کے جیسے تم چاہتے ہو تم بنا دو۔ اتنا بڑا، اتنے بڑے مکلف، یعنی خدا کی سب سے بڑی تخلیق کے اندر قطع برید کر کے اس میں تبدیلی لانے کا اختیار مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر اعزاز کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے، ہر اعزاز کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سائیکل سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ کے گھٹنے چھل جائیں گے، اگر موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہوا زیادہ امکان ہے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اگر کار پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو زیادہ خطرہ ہے، اگر آپ جہاز سے گرے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ جتنا بڑا سر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا درد سر بھی ہوتا ہے، جتنا بڑا آپ کی ذمہ داری ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہے اور اتنا ہی بڑا ریوارڈ ہے۔ میں ایک تو فارملی تمام والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس اذیت اور تکلیف سے بچے گزرے ہیں، والدین مجھے پتہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزرتے ہیں، ان کے اوپر بہت سے سوشل پریشرز ہوتے ہیں، مورل پریشرز ہوتے ہیں، فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ سب دوستوں نے آپ کو مبارکباد دی ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ میں اب آپ کو تھوڑا سا نا آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور ایک پہلی بات یہ ہے کہ آج سے آپ اپنے آپ کو نا بچہ کہنا چھوڑ دیں۔ بچوں کی کلاس ہے، کچھ بچے اس بیچ میں ہیں، اب اپنے آپ کو بچہ کہنا آپ چھوڑ دیں، اب آپ ایک ایڈلٹ، رسپانسبل ایڈلٹ ہیں، اور بہت تھوڑے عرصے کے بعد اس پوری قوم کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ کے اندر آنے والی ہے، اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے، یہ اس لیے جس وقت میں آپ یہاں ڈاکٹر بننے آئے ہیں، اس وقت انفارچونیٹلی ہمارا ملک جو ہے وہ بہت شدید کرائسس میں سے گزر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید میں یہ ذکر کرنے لگا ہوں کہ یہاں پیٹرول مہنگا ہے، یہاں گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے، یہاں بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت نظریاتی طور پر بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارا ملک جو معاشرے کے اندر ایک فیبرک ہے جس کی وجہ سے انسان انسانوں کے ساتھ جڑتے ہیں، وہ فیبرک بہت کمزور ہو گیا ہے۔ آپ کی جان، مال، عزت جتنی آپ کو عزیز ہے مجھے بھی تقریباً اتنی ہی عزیز ہونی چاہیے، مگر یہ والا بانڈ جس کی وجہ سے آپ کی جان، مال اور عزت مجھے اپنی جان، مال، عزت کی طرح سے عزیز ہونی چاہیے، وہ بانڈ ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس معاشرے میں تمام لوگوں کو یہ بات بتایا جائے کہ یہ جتنا بھی نقصان ہو چکا ہے اس کو ریپیئر کرنے کی رسپانسبلٹی ہماری ہے۔ اور آپ سارے کے سارے لوگ، جیسے میڈم پرنسپل نے ابھی کہا تھا، آپ سارے کے سارے لوگ صرف ٹیکنیشین، ڈاکٹر بننے کے لیے اس انسٹیٹیوشن میں نہیں آئے، بلکہ آپ سارے کے سارے لوگ میڈیکل لیڈرشپ کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آپ نے اس پورے معاشرے میں لیڈرشپ رول پلے کرنا ہے، اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن یہ ہے، لیڈر از اے پرسن ہو یوزز ہز اور ہر انفلوئنس ٹو برنگ اے چینج۔ لہذا اگر آپ کے والدین کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے بچے کو ماشاءاللہ اچھے نمبر آنے کی وجہ سے میڈیکل داخلہ ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو ایک اچھی جاب مل جائے گی جس کی وجہ سے اس کا روزگار ٹھیک گزرے گا، تو مہربانی کر کے آج اگر آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے اس بات کو کھرچ کے اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ وہ ایک چھوٹا سا کام ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر بنے ہیں، آپ کے ذمے اس سے بہت بڑا کام ہے، اور وہ جو بڑا کام ہے وہ لارجر دین لائف کوئی کام ہے۔ جو جتنے بھی جاندار اس دنیا کے اندر آتے ہیں وہ لائف سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بکری کے بچے پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی بچوں کو ان کی حفاظت کرتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اس کی تھوڑی تربیت کرتا ہے، اور پھر وہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی اگر یہ کہے کہ میرے بچے پیدا ہوئے، میں ان کو پڑھایا لکھایا، پڑھا لکھا کے اس کو کہیں جاب میں لگا دیا، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس کے بچے ہوئے، یہ والا کام لارجر دین لائف کام نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم جانور ہم سے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔
انسان اینیمل لیول پر زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اور اینیمل لیول اور ہیومن لیول کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے بینیفیشری اس کے اپنے علاوہ کوئی اور بھی ہوتے ہیں. اور یہی بات میں آپ کے ساتھ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو پرابلم میں نے بتایا تھا آپ کو فیبرک کے بریک ہونے کا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی پولیٹیکل ریزنز ہوں گی، انٹرنیشنل ریزنز ہوں گی، ہمارے اپنے اندر کوئی خرابی ہوئی ہوگی. پچھلے 40-50 سال سے سم ہاؤ پاکستان میں رہنے والی اکثریت نے، خاص طور پر وہ لوگ جو الیٹ تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس اختیارات تھے یا ان کے پاس وسائل تھے، انہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا. ایک بچہ پیدا ہوا تو میرا بیٹا ماشاءاللہ اب یہ فلاں سکول میں پڑھے گا، یہ 7A اسٹار لے گا، پھر یہ میڈیکل کالج میں داخل ہوگا، پھر یہ ڈاکٹر بنے گا، پھر یہ USMLE کرے گا، پھر یہ امریکہ جائے گا، یا یہ پلیب کرے گا اور پھر یہ انگلینڈ جائے گا. اور میں بڈھا ہو کے کہوں گا میرے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، ایک برسبن میں ہے، ایک دبئی میں کام کرتا ہے، ایک کا انگلینڈ کے اندر بزنس ہے، ایک ابھی پروسیس کے اندر ہے، ابھی اس نے آئلز کر لیا ہے، ابھی چلا جائے گا. میں کتنا کامیاب شخص ہوں. مجھے بتائیے اس میں اور ایک بکری کے 4 بچے پیدا ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کے اپنی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار لی، اس میں کیا فرق ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. ہر شخص نے اپنی کامیابی کو اس بات پہ گیج کیا ہے کہ میرا اپنا ٹاور بہت بڑھ گیا ہے، اور وہ جو ہمارے لارجر دین لائف کام تھا وہ ہماری سوسائٹی پہ ریفلیکٹ نہیں ہوا. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آج سے 15 سال پہلے جو ہماری لائف تھی، کیا ہماری لائف ویسی ہے؟ جس گھر میں ہم 15 سال پہلے رہتے تھے، کیا ہمارا گھر اس سے بہتر ہے؟ جس طرح کے فون ہم استعمال کرتے تھے پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں؟ جس طرح کی سواریاں ہم استعمال کرتے تھے پہلے سے سواریاں بہتر ہیں کہ نہیں؟ جتنے ہمارے گھر ملازم تھے پہلے سے بہتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے کھانے کا سٹائل پہلے سے بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ لیکن پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ آپ ابھی کسی پرائیویٹ بینک میں چلے جائیں، ابھی ایک سمارٹ سا لڑکا اور لڑکی آئے گی اور آ کے فٹافٹ آپ سے چیک لے کے فٹافٹ آپ کو پیسے دے دے گی. آپ ابھی سرکاری بینک میں چلے جائیے، آپ کو فوراً ڈفرنس پتہ چل جائے گا. آپ کی پرائیویٹ بس سروس میں چلے جائیے اور سرکاری بس سروس میں چلے جائیے. آپ کسی سرکاری پرائمری اسکول میں چلے جائیے اور کسی پرائیویٹ اسکول کے اندر چلے جائیے. جس چیز کے ساتھ پرائیویٹ لگتا ہے وہ ایک دم اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے، جس چیز کے ساتھ سرکار لگتی ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی پریشانی کی بات. اس پرائیویٹ سیکٹر کو گرو کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میں اور آپ لوگ ہیں، اور ہم سب ترقی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان بحرانوں کے شکار ہے. بیٹا اس سلسلے میں ذمہ دار میں اور میری نسل ہے، اور مجھ سے پہلے والی نسل ہے. میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ انڈیویجول تو بہترین لوگ ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن مجموعی طور پر پچھلے 40 سال میں جس نسل نے پاکستان کو رن کیا ہے، انہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. سرکاری عہدیدار نے سرکاری عہدے میں سے اپنے ٹاور کو ڈیولپ کیا ہے. جس کو سرکاری اختیار ملا ہے اس نے صرف اپنے ارد گرد ایک پاور سٹرکچر اور اپنے ارد گرد اپنی اکانومی کو فلرش کیا ہے. اس کو ٹرکل نہیں کیا پاکستان کے اندر. میں آپ سب کے سامنے ان سب کے بہاف پر معافی مانگ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمیں فالو مت کیجیے گا. اب پاکستان اس فیز میں ہے کہ اگلے 10 سال کے بعد پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، آپ ذمہ دار ہوں گے. اگلے 10-15 سال میں پاکستان میں جو کچھ ہونے والا ہے اس میں آپ کی نسل ذمہ دار ہوگی. لہٰذا آپ کی نسل کو سمجھنا ہے. عقل مند وہ ہے جو پچھلوں کی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے لیے ایک نیا لائحہ عمل تیار کرے. آپ کے لیے اچھا یہ تو ایک تھیوریٹیکل بات ہے، کریں کیا؟ میں بس اتنی سی بات عرض کر کے اجازت لوں گا. پہلی بات یہ ہے بیٹا، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے یہ آئیڈینٹی کیا ہے، میں کیا ہوں. میں بہت ساری یونیورسٹیز میں جاتا ہوں آج کل، جب سے ریٹائر ہوا ہوں، پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر. میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان کے نوجوان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ میں تتر ہوں کہ میں بٹیر ہوں، یا میں آدھا تتر ہوں یا میں آدھا بٹیر ہوں. آئیڈینٹی نہیں ہے، کیونکہ رسپانسبلٹی، فرائض، موٹیویشن یہ ہماری آئیڈینٹی کی وجہ سے جنریٹ کرتی ہے. ہمارے نوجوان کو بالکل نہیں پتا کہ کون سا سوشل ماڈل ہے جس کے تحت میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ہمارا رہن سہن
ہمارے گھر کے اطوار، ہماری شادی بیاہ کی رسمیں، ہماری باقی سارے جو کنڈکٹ ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک جیسا ہے. اگر آپ کوئی شادی کی ایک ویڈیو دیکھ لیں اور کوئی شادی کی ویڈیو انڈین کلچر کی دیکھ لیں، وہ دونوں ایک طرح سے ہوں گی. اسی طریقے سے لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی، اسی طرح سے تو لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی. اور آہستہ آہستہ وہ معیار اتنا نیچے گرتا جا رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری آئیڈینٹی، میں صحیح غلط کی بات بالکل نہیں کر رہا، میں آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہاں مذہبی بھاشن نہیں دے رہا، میں آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آئیڈینٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم کسی طریقے سے بتا نہیں سکتے کہ یہ ہمارا پاکستانی کلچر ہے، اور اس بات کے اندر ہم اس قدر مرغوب ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ یعنی ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. اچھا، جو ہمارا باقی کنڈکٹ ہے وہ ہم ویسٹ سے مستعار لیا ہوا ہے. ماں بھی کہے گی فنش کرو فنش کرو، آنٹی سے شیک ہینڈ کرو. اور اس کے ایسے لگتا ہے کہ جب آنٹی سے شیک ہینڈ کیا جائے تو وہ بہت ماڈرن ہے، اور آنٹی سے ہاتھ ملایا جائے تو وہ بڑی جہالت ہے. تو بات صرف انگریزی جاننے یا انگریزی نہ جاننے کی نہیں ہے. ہمیں انگریزی سیکھنی چاہیے، کمیونیکیشن کے لیے ساری زبانیں سیکھنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو واپس لے کے آنا پڑے گا. یہ جتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں، جب بھی آپ کی جب شادی ہوگی، آپ ضد کر کے کہیں گی میں نے 8 لاکھ روپے کا لہنگا بنوانا ہے. اور اگر آپ سے میں ابھی کہوں کہ کوئی ایک لباس ہے جس کو پہن کے آپ موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھ سکتی، جس کو پہن کے آپ کھانا نہیں پکا سکتی، جس کو پہن کے آپ ٹیبل ٹینس نہیں کھیل سکتی، جس کو پہن کے آپ بازار نہیں جا سکتی، جس کو پہن کے آپ سو نہیں سکتی، جس کو پہن کے آپ واش روم نہیں جا سکتی، کیا ایسا لباس آپ 7 لاکھ روپے کا لیں گی؟ آپ کہیں گے کبھی بھی نہیں، میں پاگل ہوں. لیکن آپ سارے اپنی ماں باپ سے ضد کر کے کہیں گے نہیں میں نے 8 لاکھ روپے کا لہنگا لینا ہے. یہ وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے جس کی میں آپ کو عرض کر، ایک مثال ہے اس کی. یہ وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے، ایک مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. یعنی مت سمجھیے گا کہ میں صرف یہاں لہنگوں کے کاروبار کو بند کروانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ہم سب کو ایک رسپانسبل قوم کی طرح سے اپنی ایک آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے کہ میری کیا آئیڈینٹی ہے، میرے لیے کیا اہم ہے، میرے لیے کیا پرائورٹی ہے. اس وقت ایک سادگی کے ساتھ مگر ایک کوالٹی کی لائف گزارنا، یہ میری ذمہ داری ہے پاکستانی اس حالات کے اندر، یا میں نے لوگوں کی نقل کر کر کے اس طریقے سے کرنا ہے. 3 شناختیں ہم سب کی بہت ضروری ہیں، اور شناخت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے فوراً پتہ لگے کہ یہ ان میں سے ایک ہے. ابھی ایک پٹھان دوست یہاں آ رہا ہو نا، پٹھان، تو ہم کہیں گے یہ پٹھان ہے. کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں میں، کچھ نہ کچھ اس میں ہوگا، پتہ لگ جائے گا یہ پٹھان ہے، لگ جائے گا نا پتہ. اسی طریقے سے سندھی ایک اجرک پہنی ہوئی ہے، پتہ لگ جائے گا، ہمیں گفتگو سے پتہ لگ جائے گا. ہمارے اندر سے 3 باتوں کا پتہ لگنا چاہیے. پہلا یہ پتہ لگنا چاہیے کہ میں انسان ہوں. میں بہت ہی افسوس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ جس وقت ایک شخص سڑک پر جاتا ہوا اپنی گاڑی کے شاپر کو لے کے 1 کروڑ کی گاڑی سے نیچے پھینک رہا ہوتا ہے، بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ اس گاڑی میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے. جس وقت ایک موٹر سائیکل کے ساتھ کسی کا موٹر سائیکل ٹکراتا ہے تو ایک آدمی نکل کے کہتا ہے تو مجھے جانتا نہیں ہوں میں کون ہوں. بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ایک انسان بول رہا ہے جس کو اللہ نے ایموشنز دیے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے آرگومنٹ کی طاقت دی ہے، کیا یہ انسان بول رہا ہے؟ اور اس طرح کی بہت سی باتیں. جب میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور میں رات کو مزے سے برگر کھا رہا ہوں، بہت مشکل ہے کہنا کہ اس گھر کے اندر انسان رہتے ہیں. تو انسان ہونا یہ ہمارے کنڈکٹ سے نظر آنا چاہیے. ہر چیز جو انسانیت سے گری، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. 1100 میں سے 1100 نمبر آپ نے لیے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کو ان سب باتوں کا مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو پلیز یاد رکھیے، سڑک پر جاتے ہوئے کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ یار یہ ایسا تو نہیں کہ یہ انسان نہیں ہے. دوسرا، پاکستانی ہونا. یہ کیسے ہو سکتا ہے سڑک کے اوپر یہ میں نیچے کوڑا پھینک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کلاس روم کی جاتے ہوئے بتی نہ بند کر کے جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہو اور میرے دل کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص تکلیف میں ہو اور مجھے تکلیف نہ ہو؟ میرا پاکستانی ہونا میرے کنڈکٹ سے نظر آنا چاہیے، میرے بولنے سے نظر آنا چاہیے، میرے چلنے سے نظر آنا چاہیے. اور تیسرا، میرا مسلمان ہونا. آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے پہلے مسلمان کیوں نہیں کہا؟ تو میں ان سب کو برابر کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
یہ تشخص بھی اب بہت ضروری ہے. یہ آخری بات میں صرف عرض کرنے لگا ہوں. میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جب ہمارے علماء حضرات اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ التحیات پر انگلی کو ایسے کھڑا کرنا چاہیے یا ایسے کھڑا کرنا چاہیے, یا ہاتھ کو یہاں باندھنا چاہیے یا یہاں باندھنا چاہیے, اس وقت پوری دنیا کے اندر اس مسئلے سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر آل پاکستان ایتھیسٹ آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں. الحاد کو لاجیکلی ایڈریس کیا جا رہا ہے. ایل جی بی ٹی اور اس طرح کے فینومیناز کے تھرو جو ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کے اوپر فلسافیکلی بہت زبردست ہٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا کو بہت ہی پلان طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے آپ اور میں ہم سب کی پری کنڈیشننگ کی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس کی ایکچولی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات صرف آج سے ڈاکٹر اسلم صاحب میرے دوست ہیں, ان سے ہم فلسفی کی ڈسکس کرتے ہیں. 70-80 سال پہلے تک دنیا میں رہنے والے, 100 سال پہلے تک دنیا میں رہنے والے سارے انسان, چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں یا ایتھیسٹ بھی ہوں, وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ڈیوائن طاقت ہے جس سے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور پروجیکٹ آف انلائٹمنٹ جو کہ ایمنول کانٹ نے شروع کیا تقریباً 70-80 سال 100 سال پہلے, اس کے اندر یہ بات لاجیکلی بتائی گئی کہ ایکچولی حواس خمسہ سے جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. خدا کا ہونا اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, اصولی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اور اس کو پھر ویسٹ کی ترقی نے اتنا سپورٹ کیا کہ اب یہ بات میرے اور آپ کے گھر میں اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے ہمارے دماغوں میں جا رہی ہے جس کا نام موبائل فون ہے اور جس کا نام سکرین ہے. تیسری پہچان یہ ہے بیٹا, اس وقت اپنے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو بچانا شاید روٹی کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے. ادروائز جو آپ کی نسلیں آئیں گی جو کہ موبائلز اور سکرین کے ڈوپامین انفلیشن کے تھرو آئیں گی, اس نسلوں میں چائلڈہڈ ڈپریشن, بور ہونے کی ٹینڈنسی, سوئسائڈل ٹینڈنسی, ایب نارمل سیکسول بیہیویئرز یہ ڈیولپ ہوں گے. بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں, مجھے پتا ہے کہ ٹائم کا مجھے خیال رکھنا ہے. آخر میں آپ کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ناٹ این اینڈ, دس از ایکچولی اے بگننگ. ماشاء اللہ آپ نے ایک بہت زبردست مقدس کام کے اندر ہاتھ رکھا ہے. اپنے آپ کو یاد رکھنا کہ چونکہ میرے پاس حلال رقمہ کھانے کے بہت پوٹینشل موجود ہیں, میں نے اپنے منہ میں اور اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دینا. اگر آپ یہ ایک میسج یہاں سے لے کے چلے جائیں, اور حرام کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے کام میں کوئی 2 نمبری نہیں کرنی. چونکہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر میں ہم اپنی لینن کو واش کر سکتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز کے خلاف. آپ یہ طے کیجئے میں کبھی بھی کوئی میڈیکل کا پروسیجر وہ نہیں کروں گا جس کا سوائے مریض کے فائدے کے کوئی اور فائدہ ہو. اس بات کا آپ نیت کیجئے. آپ اس بات کی نیت کیجئے کہ میں کسی کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں جاؤں گا, میرا کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ کسی قسم کا اللیجیٹمیٹ ریلیشن شپ نہیں ہوگا. میں کبھی 2 نمبر دوائیاں اپنے کلینک پہ رکھ کے نہیں بیچوں گا. وہ دوائی جو میں اپنے بیٹے کو نہیں کھلا سکتا وہ میں اپنے مریض کو نہیں پرسکرائب کروں گا. مجھے جب بیک ڈور سے کمیشن ملے گا لیبارٹریز میں سے, یا مجھے دوائیوں سے ملے گا, یا مجھے وہ ملیں گے, میں وہ پیسے نہیں لوں گا. آپ یہ وعدہ کریں. آپ کو کوئی 1 لاکھ روپیہ دے کے کرمنل ابارشن کروانے کی کوشش کرے گا, آپ نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ نے آج سفید کوٹ پہنتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا رنگ چھوڑ دیا ہے, اب ہم نے اپنے پریتم کا رنگ پہن لیا ہے جو کہ سفید رنگ ہے, اور ہم اس رنگ کی لاج رکھیں گے. ہم تو یہ دیکھیے, یہ جو میری تصویر ہے نا, یہ یہاں لگی ہوئی تھی کچھ سال پہلے, اب یہ آہستہ آہستہ سرکتی وہاں پہنچ گئی ہے. ان کا انتقال ہو چکا ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ جو بزرگ ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے, اور یہ سارے کہ اسیر سلسلہ روز و شب قطار میں ہیں, اور ایک راز کے کھلنے کے انتظار میں ہیں. اور
یہ یاد رکھیے گا کہ بس اتنا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس میں اس لائن، اتنی دیر کے اندر ہی ہم نے اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور اپنی آخرت بھی بنانی ہے. ہم تو چراغ اول شب ہیں، شام ڈھلے بجھ جائیں گے، لیکن تم سب آخر شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا.